نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192 کا دوسرا پارٹ آپ کی خدمت میں نے ابھی پڑھا ہے۔ کل جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ خطبہ خطبہ حمام کے نام سے مشہور ہے، جو امام کا ایک صحابی تھا جس نے امام سے یہ پوچھا تھا کہ متقین کے نشانیاں کیا ہیں، نیک لوگوں کے نشانیاں کیا ہیں۔ تو امام نے اس سے کہا کہ اے میرے صحابی حمام، تم نماز پڑھو، واجبات کی ادائیگی کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اطاعت کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن صحابی اصرار کرتا رہا تو امام نے یہ خطبہ فرمایا، اور خطبہ ختم ہوتے ہی صحابی چیخ مار کر زمین پر گرا اور مر گیا۔ دوستو عزیزو، نہج البلاغہ جو ہے اس کا ڈکشنری میننگ جو ہے وہ نہج کہتے ہیں راستے کو، عربی میں نہج کہتے ہیں راستہ، بلاغہ کہتے ہیں چوڑا، چوڑا راستہ۔ یہ تو ڈکشنری کی میننگ ہوئے۔ ٹرمینالوجی اس کی یہ ہے کہ وائڈ نالج۔ بلاغت ایک سبجیکٹ ہے عربی میں جسے انگلش میں کہتے ہیں ایلیکوینس۔ ایک ہے لٹریچر جسے کہتے ہیں عربی میں ادب، ادبیات۔ ایک ہے ایلیکوینس، اسے کہتے ہیں عربی میں بلاغت۔ علم ادب اور بلاغہ ایک سبجیکٹ ہے جو مولویت کی تعلیم میں پڑھایا جاتا ہے۔ بلاغت جو ہے وہ کلام کرنے کا طریقہ، وہ کلام میں کیا معنی لیے جاتے ہیں، کس موقع پر کیسے الفاظ کے استعمال ہوتے ہیں، کس کو کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے، موسم میں کیسے لفظ استعمال ہونا چاہیے، آدمی کو، انسان کو، گھر کے اندر ہو تو کون سے لفظ استعمال ہوں، باہر جائیں تو کیسے لفظ استعمال کریں، یہ سب چیزیں ہیں۔ زبان کی باریکی اور مٹھاس ہے، یہ چیزیں جو پڑھی جاتی ہیں اس کو علم بلاغت کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بلاغت سے معنی ہیں، ایک ایسا راستہ جو بہت چوڑا ہے، یعنی ایک ایسا علم کا راستہ جو بہت ہی گہرا اور چوڑا ہے، جس پر آپ چلتے چلتے آپ کی پوری زندگی گزر جائے گی، لیکن یہ علم ختم نہیں ہوگا۔ ویسے تو راستے کے لیے قرآن میں 3-4 الفاظ آئے ہیں۔ طریق کا لفظ بھی آیا ہے، طریق بھی کہتے ہیں راستہ۔ سبیل کا لفظ آیا ہے، سبیل بھی کہتے ہیں راستہ۔ اور نہج کے معنی بھی آیا ہے۔ خوئی صاحب کی جو توضیح المسائل ہے، اس کتاب کا نام ہے منہاج الصالحین۔ منہاج یعنی نہج، نہج یعنی یہی راستہ، یعنی صالحین یعنی نیک لوگ، نیک لوگوں کے چلنے کا راستہ، یعنی شریعت پر عمل کرنا، وہ نیک لوگوں کے چلنے کا راستے کی جگہ، ویسے معنی لیے جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو علامہ سید رضی نے اس کتاب کو یہ نام اس لیے دیا کہ اس کے اندر مولا کائنات کے وہ خطبے تھے۔ یاد رکھیں، یہ صرف وہ خطبے ہیں جو علامہ سید رضی کو ملے اور ان کے جو سمجھ میں آئے، جو یہ معتبر، جس کا ان کے پاس پروف تھا، انہوں نے اس کو جمع کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی خطبے ہیں۔ نہج الاسرار نام کی ایک کتاب ہے، نہج الاسرار، اس میں بھی مولا کائنات کے خطبے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جس کے اندر مولا کائنات کے خطبے ہیں، لیکن مشہور یہ نہج البلاغہ کتاب ہے۔ یہ آپ کو میرے خیال سے دنیا کے 7-8 زبانوں میں یہ ٹرانسلیشن اس کا ہوا ہے۔ اسلام میں عرب کے زمین پر اسلام آنے سے پہلے جو
وہاں کی جو تہذیب تھی گفتگو کی، وہ جو تھا وہ نظم کی شکل میں تھا، پوئٹری کی شکل میں تھا۔ عرب کے ماحول میں اسلام آنے سے پہلے عرب میں پروز نہیں تھا، صرف پوئٹری تھی، نظم میں گفتگو ہوتی تھی، لوگ اشعار ہی لکھتے تھے، اشعار ہی پڑھے بھی جاتے تھے، اشعار کہنے والے کو ہی بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، عربی زبان کو جاننے والا ان کے نظر میں بڑا عالم ہوتا تھا، اور عربی زبان نہیں جاننے والے کو لوگ عجمی کہتے تھے۔ عجم کہتے ہیں گونگے عربی کو، یعنی عرب بولنے والا ہی عربی بولنے والا ہی بولنے والا، ان کے علاوہ جو بھی زبان بولتا ہے وہ گونگا ہے، یعنی اتنا غرور اور گھمنڈ تھا ان لوگوں کو ان کی زبان پر۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ صدام نے آ کے سارا غرور نکال دیا ان کا۔ صلوات پڑھیے محمد تو یہ عرب کے ماحول میں نظم کا سسٹم، پوئٹری کا سسٹم تھا۔ اس پوئٹری سسٹم کو چیلنج کرتے ہوئے عرب کی سرزمین پر رسول کے سینے پر ایک کتاب اتاری گئی جس کا نام ہے قرآن۔ اس قرآن نے چیلنج کرتے ہوئے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں ذرا برابر بھی شک ہے، رتی برابر بھی ریب ہے، جو کچھ ہم نے ہمارے بندے پر نازل کیا ہے، نبی پر نہیں، امام پر نہیں، اپنے بندے پر جو ہم نے نازل کیا ہے اس کا جواب لے کر آؤ۔ پوری کتاب کا نہیں تو ایک سورے کا لے کے آؤ، پورے سورے کا نہیں تو ایک آیت کا جواب لے کر آؤ۔ عرب کی اس پوئٹری کے کلچر میں قرآن کا یہ چیلنج سارے عربوں کو بیکار کر کے رکھ دیا۔ وہ لوگ پوری طریقے سے ڈیمیج ہو گئے مینٹلی طور پر، ان لوگوں کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ یہ کون سا کلام ہے؟ یہ کون سا کلام ہے جو رسول خدا ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو عرب کے خانہ کعبہ کے اوپر جو وہ لوگ اپنے اشعار لکھ کر لگاتے تھے، اور جس کا سب سے بہترین اشعار کا مجموعہ ہوتا تھا، اس کی تعریف ہوتی تھی، اس کو انعامات ملتے تھے، اس کو الگ الگ قسم کے لقبوں سے نوازا جاتا تھا۔ رسول خدا نے صرف سورہ کوثر لے کے جا کے لگایا، اور سارے اشعار کے مجموعے پورے کے پورے فیل ہو گئے۔ بڑے بڑے عرب کے شاعر یہ کہتے ہوئے نکلے ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں پر پوئٹری کو اپنی زبان پر فخر کرنے والی قوم عرب جو ہے ان کی پوئٹری کو توڑتے ہوئے چیلنج کرتے ہوئے عرب میں قرآن نازل ہوا۔ نازل ہونے کے بعد اس عرب میں اس قرآن مجید کو ایک بہترین مفسر کی ضرورت تھی، اور وہ مفسر بن کر آئے ہمارے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ قرآن کو بہترین ایک مفسر کی ضرورت تھی۔ اس تفسیر کا حق ادا کیا نہج البلاغہ کے خطبوں نے۔ نہج البلاغہ کے خطبے سارے عرب کے درمیان ایک عجیب و غریب ایک معجزہ پیدا کیا، ایک عجیب و غریب لوگوں کے اندر احساس کو پیدا کیا، ان کے سوئے ہوئے دماغ جاگ گئے۔ یہ کون سا کلام ہے جو رسول پیش کرتے تھے، اور یہ کون سا کلام ہے جو ان کا وسیع پیش کر رہا ہے، جو دیکھنے میں تو گفتگو پروز کی جیسی ہے، بات چیت جیسی ہے، اشعار نہیں ہے، لیکن اس کلام میں اتنی میٹھاس ہے۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ کلام میں میٹھاس صرف شاعری میں آتی ہے، قرآن میں نہیں ہے، دوسروں میں نہیں آتی، لیکن اس پروز کے انداز میں جو کلام میں میٹھاس تھی، اس میں جو بلاغت تھی، اس میں جو کلام میں جو گفتگو میں جو پاکیزگی تھی، جو ادب تھا، اس کو دیکھ کر سارے بڑے بڑے عرب کے شاعر اور شعراء سامنے آ کر گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ کون سی زبان ہے؟ یہ کہاں سے اتنی میٹھاس اس زبان میں پیدا ہو گئی؟ عرب کے اس ماحول میں قرآن نے اور قرآن کے بعد نہج البلاغہ نے بہت بڑا رول ادا کیا۔ حالانکہ یہ میرا پرسنل تجربہ ہے،
یہ میں کوئی اس پر فائنل آرگومنٹ نہیں ہے میرا پرسنل یہ ماننا ہے، میرا تجربہ، میرا پرسنل یہ ماننا ہے، نہج البلاغہ الفاظ کے اعتبار سے قرآن سے بھی زیادہ سخت ہے۔ نہج البلاغہ کے جو الفاظ ہیں، جو خطبے ہیں، لفظ کے اعتبار سے قرآن سے بھی زیادہ سخت ہیں، لیکن میٹھاس اور بلاغت قرآن میں زیادہ ہے۔ نہج البلاغہ میں ایسے الفاظ ہیں، ایک لفظ 20 25 حروف کا ایک لفظ ہے، آپ کو ادا کرنے میں ہی تکلیف ہوگی، لیکن وہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے بندے کا کلام ہے، بس اتنا ہی فرق ہے، لیکن پڑھتے وقت جتنے سخت الفاظ آپ کو نہج البلاغہ میں ملیں گے، قرآن میں اتنے نہیں ملیں گے، لیکن پھر بھی قرآن جو ہے میٹھا الفاظ، میٹھا انداز، گہرے معنی، زیادہ وسیع معنی قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ اس کا ایک معجزہ ہے، خدا کی کتاب کا یہ معجزہ ہے، یہ کوئی عرب کا چیلنج نہیں ہے، یہ کوئی ارض کا چیلنج نہیں ہے، قرآن ایک یونیورسل چیلنج ہے۔ قرآن کے بعد نہج البلاغہ بھی یونیورسل چیلنج ہے۔ اس نہج البلاغہ کا جیسا خطبہ آج تک کوئی دوسرا نہیں لا سکا جواب۔ مولا کائنات کے ساتھ یہ جتنے بھی خطبے ہیں، کیا آپ یہ سمجھ لیں یہ پریپیئرڈ خطبے ہیں؟ یہ پریپیئر کر کے پڑھا ہے مولا نے؟ پریپیئر نہیں ہے، یہ برجستہ خطبے ہیں، ایک معجزہ ہے مولا کا، برجستہ۔ یعنی کسی نے پوچھا، جیسا صحابی حمام نے پوچھا متقین کی معنی بتاؤ، متقین کی صفات بتاؤ، مولا کائنات خطبہ دے دیا، کھڑے مولا کائنات نے خطبہ دے دیا، جس میں ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی زیادہ نہیں، ایک حرف بھی کم نہیں، ایک لفظ بھی آگے نہیں، ایک لفظ بھی پیچھے نہیں، پوری طریقے سے مکمل ادب کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، کمپلیٹ میننگ گرامر کے اعتبار سے خطبہ یہ کھڑے برجستہ مولا نے دیا ہے۔ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ دنیا کا پڑھا لکھا عالم کوئی بھی ایک جگہ پر کوئی اسپیچ دینا ہے تو پہلے ہی سے پریپیئر کرتا ہے، اس کے پیے اس کو اسپیچ لکھ کے دیتے ہیں، وہ لکھ کے دے آتا ہے، پھر کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا سائنٹسٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ایون عبدالکلام جو ہے لکھ کے لا کے پڑھتے تھے، وہ اپنے وقت کے بڑے سائنٹسٹ تھے۔ مولا کائنات جیسا عالم لدنی جتنے بھی خطبے کیے ہیں، ایک خطبہ بھی مولا نے پریپیئر کر کے نہیں دیا، سارے خطبے مولا نے برجستہ دیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے سارے خطبے مولا نے برجستہ دیے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں امام تیاری کر کر آتے تھے، نہیں، یہ ایک کمال ہے، ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے، یہ صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جو عالم لدنی ہے۔ دنیا کا کتنا پڑھا لکھا انسان کیوں نہ ہو، کوئی بھی ایک بار خطبہ دے گا برجستہ، 2 بار دے گا، بار کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ مولا کائنات نے ہزاروں خطبے، جنگ کے میدان میں کھڑے امام نے خطبہ دیا ہے، مسجد میں خطبے دیے ہیں، گھر میں خطبے دیے ہیں، سڑک پر خطبے دیے ہیں، لوگوں نے سوالات پوچھے تو خطبے دیے ہیں۔ کیا یہ چیز پڑھے لکھا آدمی انتظام کر کے آتا ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس کا جواب دنیا میں آج تک کوئی نہیں لا سکے۔ انتظام کر کے بھی، کوشش کر کے بھی انسان 1 بار دے گا، 2 بار دے گا۔ عزیزو دوستو، یہ چیز قابل غور ہے۔ نہج البلاغہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے ہمارے درمیان۔ قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے، جو کل آپ نے خطبے میں کیا سنا؟ متقی کون ہوتا ہے؟ علی کا چاہنے والا کون ہوتا ہے؟ جو گفتگو لاجیکل کرتا ہے، کپڑے اکانومیکل پہنتا ہے، اور چلتا ہے تو سر جھکا کر تواضع کے ساتھ، احتشام کے ساتھ چلتا ہے، اور اس کے بعد وہ انسان کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی بھی چیز نظر آتی ہے، حرام چیز، اپنے نگاہوں کو بند کر لیتا ہے۔ کوئی فائدہ مند علم نظر آتا ہے
تو وہ انسان کان دھر کر سنتا ہے، وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے جنت میں نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہوئے، اور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے جہنم میں عذاب الہی میں مبتلا ہوتے ہوئے۔ اگر موت کا وقت معین نہ ہو تو اس کی روح جسم میں نہیں ٹھہرے گی، اللہ سے ملاقات کے اشتیاق میں پرواز کر جائے گی۔ وہ مولا کا چاہنے والا وہ ہے جو انسان جس کا جسم نحیف ہوتا ہے، حاجتیں ہلکی ہوتی ہیں، جس کے نفس پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، جس کی خدمت اسلام میں عظیم ہوتی ہے، یہ وہ انسان ہے جو دنیا اس کو چاہتی ہے لیکن یہ دنیا کو نہیں چاہتا۔ دنیا طلب کرتے کرتے عاجز آ کر دنیا اس کے پیچھے رہ جاتی ہے لیکن یہ دنیا کے پیچھے نہیں جاتا۔ رات ہوتی ہے یہ کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے، خدا کی عظمت کا اعلان کرتا ہے اور جہنم سے اپنے گردن کی چھٹکارے کی دعا مانگتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو وہ انسان عالم نظر آتا ہے، نیک نظر آتا ہے، ابرار نظر آتا ہے، متقی نظر آتا ہے۔ لوگ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ انسان مریض ہے، امام کہتے ہیں یہ مریض نہیں، اس کے جسم میں روح اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ جسم کمزور نظر آ رہا ہے۔ یہ کل تک آپ نے سنا، یہ چیز کل تک آپ نے سنا۔ اس کے بعد کا خطبہ امام خطبے کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِنْ علامات عہدہم انکا ترا لہو قوتا فی دین، میرے چاہنے والے کو تم دیکھو گے، پوائنٹس نوٹ کرتے جائیے گا، پوری طریقے سے نوٹ کرتے جائے گا۔ امام کہتے ہیں کہ میرے چاہنے والے کو تم دیکھو گے، دین کا جب معاملہ آئے گا اس میں طاقتور نظر آئے گا۔ قوتا فی دین حزما فی لین، جب میرا چاہنے والا وہ ہوگا جو نرم معاملے میں سخت نظر آئے گا۔ ایمان فی یقین، میرا چاہنے والا متقی یقین پر ایمان رکھتا ہوگا۔ توجہ کریں، آپ لوگوں نے توجہ نہیں کیا اس بات پر۔ امام کہتے ہیں میرا چاہنے والا یقین پر ایمان رکھے گا۔ یاد رکھیں ایمان کے بعد یقین کی منزل آتی ہے۔ امام کہتے ہیں کہ یقین پر ایمان رکھنا، یقین کر کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ یقین پر میرا چاہنے والا ایمان رکھے گا۔ کیا مطلب یقین؟ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یقین ایک یقین جو آپ جانتے ہیں، دوسرے معنی یقین کے موت کے ہیں، یاد ہے آپ کو میں بتایا تھا، بھول گئے آپ؟ دوسرے معنی یقین کے موت کے ہیں۔ میرا چاہنے والا یقین پر ایمان رکھے گا، یقین کے دوسرے معنی موت، موت پر بھی ایمان رکھے گا۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں حرصاً فی علم، علم حاصل کرنے میں حارث یعنی حریص ہوگا، لالچ دکھائے گا، دولت کمانے میں نہیں، علم حاصل کرنے میں میرا چاہنے والا لالچ دکھائے گا۔ حلماً فی علم، اور علم میں بردبار نظر آئے گا۔ میرا چاہنے والا عالم ہوگا، عالم کے ساتھ ساتھ بردبار بھی ہوگا۔ اس کے بعد امام نشانیوں کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں خشوعاً فی العبادہ، میرا چاہنے والا وہ ہے نشاطاً فی الہدیٰ، کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ایکٹیو نظر آئے گا، چست و چالاک نظر آئے گا۔ جہاں ہدایت کی بات ہوگی وہاں چست و چالاک نظر آئے گا۔ خشوعاً فی العبادہ، جب عبادت کی بات آئے گی وہاں پر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرے گا۔ اس کے بعد میرا چاہنے والا متقی تجملاً فی فاقہ، جب فخر و فاقہ اس کے اوپر چاروں طرف سے یلغار کرتا ہوگا، ویسے وقت پر اپنے چہرے پر خوبصورتی سجائے ہوئے ہوگا۔ بہت آسانی سے میں ترجمہ کر کر آپ کے درمیان سے نکل جا رہا ہوں۔ یہ خطبہ میں نے آیت اللہ مکارم شیرازی کے پاس ماہ رمضان کے پورا مہینہ انہوں نے اس کے اوپر درس دیا ہے، پورا مہینہ یہ خطبہ چلا ہے، لیکن بڑے آسانی سے میں آپ کے درمیان ترجمہ کر کے نکل جا رہا ہوں کیونکہ وضاحت کرنے کا وقت نہیں ہے اور نہ کیا جا سکتا ہے۔ امام کہتے ہیں تجملاً فی فاقہ، فخر و فاخر کے عالم میں انسان بے چین پریشان ہوتا ہے، ایک وقت دو وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے، چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، چہرے سے مسکراہٹ چلی جاتی ہے، بے چین ہو جاتا ہے، انسان فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاہٹ آ جاتی
اس کی نشانی ایک اور کیا ہے؟ وہ حلال کمائی کے تلاش میں نکلے گا. کوئی گن رہا ہے یا نہیں اس کو؟ ایسے ہی سن رہے ہیں آپ لوگ؟ صلوات پڑھیے محمد. طلباً فی الحلال، میرا چاہنے والا وہ ہے جو حلال کے تلاش میں نکلے گا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں تحرجاً عن طمع، اور لالچ سے میرا چاہنے والا دور رہے گا. لالچ کے چکر میں نہیں جائے گا. جتنا مل جائے اسی پر شکر کر کر خاموش رہ جائے گا. لالچ کے چکر میں ہرگز میرا چاہنے والا نہیں جائے گا، اس سے دور رہے گا. تحرجاً عن طمع. اس کے بعد کا جملہ یعمل اعمال الصالحہ وہو علی وجل، میرا چاہنے والا وہ ہے جب اس کے اوپر چاروں طرف سے مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں ویسے وقت پر اعمال صالحہ انجام دے گا. خوشیوں کے وقت آ کر نماز پڑھ کر گڑ گڑا کر دعا مانگنا آسان ہے. چاروں طرف سے مصیبتیں ٹوٹ پڑی، ویسے وقت پر میرا چاہنے والا اعمال صالحہ بجا لائے گا. یعمل اعمال الصالحہ وہو علی وجل یمسی وہمہ الشکر یصفا وہمہ الذکر. کیا میٹھا سے مولا کائنات کے الفاظ میں عربی اگر آپ جانتے ہوں گے تو کیا لطف اندوز ہوں گے آپ. امام فرماتے ہیں شام ہوتی ہے اس کے زبان پر شکر الہی ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے اس کے زبان پر ذکر الہی ہوتا ہے. شام ہوتی ہے اس کے زبان پر شکر الہی، صبح ہوتی ہے اس کے زبان پر ذکر الہی. شام کو شکر الہی، صبح کو ذکر الہی. یمسی وہمہ الشکر یصفا وہمہ الذکر یبیت حذرا یصبح فرحا حذرا لما حذر من الغفلہ فرحا بما اصاب من الفضل والرحمہ. رات کو سوتے وقت ڈر ڈر کے سوتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے تو خوش خوش نظر آتا ہے. کیا نشانیاں ہیں مولا کے چاہنے والے کی، کیا نشانیاں ہیں متقین حضرات کے. کیا کبھی سوچا تھا آپ نے ایسے بھی نشانیاں ہوں گے علی کے چاہنے والوں کے؟ رات کو سوتا ہے تو ڈر ڈر کے سو جاتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے تو خوش خوش نظر آتا ہے. اس کا ریزن بھی بتایا مولا نے. کیوں رات کو سوتے وقت ڈر ڈر کے کیوں سوتا ہے، صبح کو اٹھتے وقت خوش کیوں نظر آتا ہے؟ رات کو سوتے وقت اس لیے ڈر ڈر کے سوتا ہے دن بھر جو اس سے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو خدا کے بارگاہ میں معافی مانگتے مانگتے ڈر کر سوتا ہے کہ خدا میرے گناہ کو معاف کیا یا نہیں کیا. صبح جب زندہ اٹھتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ گناہ کے باوجود خدا نے مجھے نئی زندگی عطا کیا. صلوات پڑھیے محمد. رات کو سوتا ہے تو ڈر ڈر کے سوتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے تو خوش خوش نظر آتا ہے. اس کے بعد امام خطبے کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں میرا چاہنے والا یمزج العلم بالحلم والقول بالعلم. میرا چاہنے والے کا حلم ہی علم ہے، علم ہی حلم ہے. بردباری ہی میں علم ہوتا ہے میرے چاہنے والے کا، علم میں ہی بردباری ہوتی ہے. جو علم ہوگا وہی علم ہوگا، جو علم ہوگا وہی علم ہوگا. والقول بالعمل، میرا چاہنے والے کا عمل وہی ہوگا جو زبان ہوگی، جو زبان ہوگا وہی عمل ہوگا. زبان اور عمل میں نہ فرق ہرگز میرے چاہنے والے کو نہیں پاؤ گے. یمزج العلم بالحلم والقول بالعمل. اس کے بعد امام فرماتے ہیں تراہ قریبا زللہ، میرا چاہنے والا وہ ہے جس کی امیدیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، امیدیں چھوٹی چھوٹی. قلیلا زللہ، میرے چاہنے والے کو بہت کم ڈگمگاتے ہوئے دیکھو گے، کبھی بھی ڈگمگائے گا نہیں. اسٹریٹ فارورڈ، پوری طاقت کے ساتھ سٹرگل کرتا ہوا نظر آئے گا.
کبھی بھی ہمت ہار کر پیچھے نہیں ہٹے گا، میرا چاہنے والا کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، سیدھے اسٹریٹ فارورڈ سامنے چلتا جائے گا۔ کیوں؟ اس کی امیدیں چھوٹی ہیں۔ قلیلاً ظللہ، کبھی بھی ڈگمگائے گا نہیں۔ خاشعاً قلبہ، اس کا دل خوف الہی سے بھرا ہوگا۔ منظوراً عقلہ، میرا چاہنے والا اتنا کھائے گا جتنا زندہ رہنا۔ یہ جملے کو ایلابریٹ کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد منظوراً عقلہ حریصاً دینہ، میرا چاہنے والا اتنا ہی کھائے گا جتنا زندہ رہنا ہے، نہ کہ زندہ اسی لیے کہ کھایا جائے۔ یہ میرے چاہنے والے کا نشانی نہیں ہے۔ القوت لا یموت، رسول کا ارشاد ہے، اتنی غذا جتنا آپ زندہ رہ سکو، کیونکہ کم غذا کھانے کے پیچھے اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ عقل بڑھتی ہے۔ زیادہ کھانے سے نیند آتی ہے، فکر کا نشو و نما بیٹھ جاتا ہے، فکر میں بلندی نہیں آتی، انسان کو نیند سلا کر اس کو ہوش و حواس ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ کم کھانے سے انسان کو نیند کم آتی ہے، عقل جلدی سے بڑھتی ہے، انسان جلدی میچور ہوتا ہے۔ زیادہ کھانا صحت کو بھی نقصان ہے، عقل کو بھی نقصان ہے۔ اس لیے میرے دوستو، طاقت پر غذا کھاؤ، کم کھاؤ، طاقت پر غذا کھاؤ، نیوٹریشنل فوڈ کھاؤ لیکن کم کھاؤ۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانا اسلام کے پرنسپلز کے خلاف ہے۔ آدھا پیٹ کھانا کھاؤ، پاؤ پیٹ پانی پیو، پاؤ پیٹ کو خالی رکھو۔ پیٹ بھر کے کھانا کھانا، اب تو میڈیکل بھی آ گیا ہے، میڈیسن میں بھی اب آپ کے پیٹ کو کاٹنا شروع کر دیے ہیں، بیریاٹک سرجری، آپ کے پیٹ کی سائز کو کاٹ کر کم کر دیتے ہیں۔ آپ دن بھر میں 3 کلو کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو کاٹ کر 1.5 کلو کھانے کی کیپیسٹی بنا دیں گے، آپ کھانا چاہے تو بھی نہیں کھا سکتے۔ لیکن یہ سرجری ابھی کامیاب نہیں ہوئی ہے، 72% اس میں کمپلیکیشنز ہیں، اس لیے سرجری فیلر میں ہے۔ ابھی آگے چل کر شاید یہ سرجری سکسس ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ منظوراً عقلہ حریصاً دینہ، میرا چاہنے والا وہ ہے اپنے احاطے میں، اپنے دائرے میں اپنی دین کی حفاظت کرے گا، جہاں پر بھی ہوگا وہ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے ہوگا۔ صادقاً قولہ، جب وہ بات کرے گا تو سچائی بات کرے گا۔ میتۃ شہوتہ، اس کی ناجائز خواہشات مردہ ہوں گی۔ مغصوماً غیظہ، اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، غصے کو پیا ہوا ہوگا، غصہ بھڑکیلا نہیں ہوگا۔ جب زبان سے بات کرے گا تو زبان میں سچائی ہوگی۔ میتۃ شہوتہ، اس کی ناجائز خواہشیں مردہ ہوں گی۔ مغصوماً غیظہ، غصے کو پیا ہوا ہوگا۔ الخیر منہ مامون، اس سے تم نیکی کی امید رکھو، والشر منہ مامون، اس سے شر کی امید نہ رکھو۔ شر سے وہ محفوظ ہوگا، نیکی اس سے امید رکھو۔ لینا قولہ، گفتگو کرے گا تو سچی بھی کرے گا، گفتگو میں نرمی بھی ہوگی، سختی نہیں ہوگی۔ مقبلا خیرہ، مدبرا شرہ، خیر اس کے آگے آگے چلے گا، شر اس کے پیچھے پیچھے رہے گا۔ ان کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین، ان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین۔ بڑا عجیب اور غریب جملہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ امام کہتے ہیں اگر وہ غفلت میں بیٹھا ہے، کسی خیال میں بیٹھا ہے، عبادت میں نہیں بیٹھا ہے، حالت غفلت میں بیٹھا ہے، تو بھی امام فرماتے ہیں اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہوگا، اور اگر وہ عبادت گزار ہوگا تو اس کا شمار غفلتوں میں نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیے
زبان سے گفتگو کرے گا تو نرم گفتگو کرے گا. جب وہ غفلت میں ہوگا تو ذاکرین میں، عبادت گزاروں میں شمار ہوگا، اور عبادت کرے گا تو غفلت والوں میں نہیں ہوگا. عام طور پر انسان عبادت کرتا ہے لیکن دماغ کہیں اور ہوتا ہے تو خدا اس کا شمار غافلوں میں لکھ دیتا ہے. لیکن میرا چاہنے والا وہ ہے متقی، وہ ہے غفلت میں بھی ہوتا ہے، کبھی خدا اس کو ذاکرین میں لکھتا ہے، عبادت گزاروں میں لکھتا ہے. یہ پہچان ہے علی کے چاہنے والے کی، یہ پہچان ہے علی کے چاہنے والے کی. اس منزل پر آپ آ جاؤ. یہ منزل کب آئے گی؟ جب آپ اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر دو، ٹوٹل تم اپنے آپ کو خدا کے لیے سرنڈر کر دو. تم یہ سمجھو کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. جس دن آپ 100% خدا کے بارگاہ میں سرنڈر ہو گئے تو اس دن سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. صلوات پڑھیے محمد. اس کے بعد امام خطبے کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں وقت ختم ہو رہا ہے، میں وقت کو بہت کنزرو کرتا ہوں. میرا نام ہی کنزرویٹو رکھ دیا گیا تھا فارن کنٹریز میں، کیونکہ وقت 1 منٹ 2 منٹ باقی رہتے ہی میں پہلے ہی اتر جاتا ہوں ممبر سے، تو مجھے کنزرویٹو پارٹی والا بتاتے تھے لوگ. صلوات پڑھیے محمد والے. مجھے 40-45 منٹ کا وقت دیا ہے، وقت ختم ہونے کو آیا ہے. بس اب 2-4 جملے خطبے کے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. امام فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا وہ ہے یعفو عمن ظلم، جو اس پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے. یعطی من حرم، جو ساری دنیا جسے محروم کر دے اسے عطا کرتا ہے. جسے سب محروم کر دے اس کو میرا چاہنے والا عطا کرتا ہے. جو اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیتا ہے. یصل من قطع، جو رشتہ توڑ لیتا ہے یا آگے بڑھ کر رشتہ جوڑ لیتا ہے. رشتہ داروں میں اگر کوئی رشتہ توڑ لے تو آگے بڑھ کر رشتہ جوڑ لیتا ہے. فی السلاسل غفور، تکلیفوں کے وقت میں صاحب وقار نظر آئے گا. فی المکارہ صبور، آسمانی آفتوں کے وقت صبر کرنے والا نظر آئے گا. پھر رخاء شکور، نیکی نعمتوں کے وقت شکر گزار بندہ نظر آئے گا. فی المکارہ صبور، مشکل وقت پر آفات سماوی اگر اللہ کی آزمائش ہے ویسے وقت پر سب سے زیادہ صبر کرنے والا. اور صاحب وقار، نعمتوں کی فراوانی میں شکر گزار بندہ. عزاداران حسین، کوئی بتائیں کتنے پوائنٹس ہوئے؟ جی 51 ہوئے. انشاءاللہ کل میرے خیال سے یہ پورے 100 یا 110 پوائنٹس ہیں. کل کی مجلس میں انشاءاللہ میں اس کو پورا کور اپ کروں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے.